ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہے؟ اللہ کرم، کون صاحب؟ جی میں محمد اصغر علی بول رہا ہوں گوا سے۔ گوا؟ اچھا، فرماؤ صاحب۔ جی نہیں، آپ کا نمبر ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا اچھا تو ہم نے نوٹ کیا اس کو، اور آپ کا بیان بڑی دلچسپی سے سنتا ہوں۔ اچھا ہاں تو آپ ہیں ایک، اور ایک علی اصغر صاحب ہیں، حافظ علی اصغر گجراتی، ہاں ہاں ہاں، اور تیسرے ہیں مفتی امتیاز پالمی۔ پلامبی، ہاں پلامبی، مفتی امتیاز صاحب پلامبی قابل آدمی ہیں۔ ہاں بڑے قابل آدمی ہیں، اور آپ لوگ تینوں حضرت مل کر کے ایسا باٹ لگایا ہے ان لوگوں کا اچھا کہ آپ آپ لوگ تینوں مل کر کے بریلویوں کا ہیں؟ ایک دم چھکا چھڑائے ہوئے ہیں۔ کیا فرق پڑ رہا ہے پبلک پہ؟ ہاں تو میں تو خیر سنتا ہی ہوں آپ کا، تو نہیں یوٹیوب پہ میں ایک عوام کے حساب سے کیا فرق معلوم ہو رہا ہے؟ فرق تو دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو۔ ہاں، حوالے دیکھ دیکھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ ہاں ہاں نقوی خان نے جی بھی وہی ترجمہ کیا جو دیوبند جی، والے کرتے ہیں۔ ہاں ہاں صحیح صحیح، مفتی تو علم میں صاحب بڑی ہم نے ویڈیو بنائی نا، اس میں جی دکھائی۔ جی نہیں سر، حافظ یہ مولانا صاحب ایک بات بولنے کا تھا ہاں کہ آپ لوگوں کو اتنا معلومات ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے ہم اس بات کی اظہار کریں گے کہ جتنے ان کے کرتوت ہیں ہاں، سب کھول کے رکھے جائیں۔ سب کو ایک کتابی شکل میں درج کیا جائے تاکہ عوام اس کو پڑھ کے سمجھے کہ ان کے کیا کالے کرتوت ہیں، ہاں، ہندی میں ہندی میں یا اردو میں۔ نہیں، اردو میں تو کیا ہے، وہ خاص لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہندی میں عام آدمی پڑھ لیتا ہے۔ ہاں ہندی تو میں بھی، گجراتی میں بھی، مہاراشٹرین میں بھی، جی اور انگلش میں بھی، تاکہ امریکہ، فرانس، جرمنی کے لوگ بھی پڑھیں۔ ہاں تو ان کا بالکل یعنی کچا چٹھا جو ہے وہ کالا لوگوں چٹھا کے، بالکل، ہاں کالا چٹھا سامنے جیسے کہ آئے۔ وہ مولوی شمس الدین مکرانے والا بھی کھول رہا ہے۔ ہاں ہاں جی، ایک تو خاص بات یاد رکھنا، ہاں تو رات حوالے کی، کے ساتھ جیسے نہیں، ان کے ملفوظات کا حوالہ دیتے ہیں آپ۔ راز کی بات بتائیں، مکرانے والا بھی اپنا ہی آدمی ہے، جی اپنے بھائی ہے وہ۔ تب ان لوگوں میں جب گھس جائے گا تو آدمی کیا کرے گا، مجبوری ہوتا ہے بس وقت ہاں صحیح ہے، ہے تو وہ اپنے، مکرانے والے کیا نام ان کا، وہ شمس الدین صاحب نا؟ شمس الدین ہے ہاں وہ، ہاں 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 نہیں وہ سمجھا اپنے سمجھا، اپنے ہی آدمی ہے، ایسے اچھا بتانا مت اچھا، ہم لوگوں کو، ٹھیک ہاں ہے؟ ہاں ہاں وہ اپنے نہیں یہ، ان وہ کی بھی تو سنتا اس کے ہوں، وہ بھی بہت بڑی لوگ، اس کے ہی ہاں بہت لوگ خلاف ہو رہے ہیں بریلوی، ہاں لیکن ہاں وہ کیا ہاں ہاں گھسا لیندے اس کو بریلویوں میں، کاٹ رہا ہے خوب جڑے ان کی، ہاں جی جی جی، دھیرے دھیرے کاٹ رہا ہے جڑے اچھی طرح سے۔ اور تھوڑا بہت کٹر بھی بن جاتا ہے کبھی وہ کبھی وہ جی وہ تو دکھانے کو سب کرنا پڑتا ہے نا، ناٹک، جی جی تقیہ جی بازی۔ جی، نہیں اور ہم تو بہت آپ لوگوں کا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے تاکہ تو لوگوں کو دکھا سکیں ارے، تو ایک اور بات یاد رکھنا جی کہ یہ علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بھائی کے والد ہیں، جی جی معلوم ہے، ان کا پورے تفسیر المشاہ میں وہی ترجمہ، ایک دو جگہ نہیں، پوری کتاب میں وہی ترجمہ جیسا دیوبندی کرتے ہیں۔ ہاں 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 سورہ ہاں فتح تو کی پہلی آیت کا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، یہ صفحہ 116 میں کیا، پہلی جلد میں، اور یہ چھپی بھی امام احمد رضا اکیڈمی بریلی سے ہے۔ اب اسے یہ بہانے نہیں بنا سکتے کہ وہاں بھی آ گیا ہوگا، تصرف ہو گیا ہوگا، یا اس نے لکھ جی دیا ہوگا، اب یہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، اب تو تمہارے ہی اکیڈمی سے چھپ رہی ہے، صحیح بات ہے، کہ قیامت تک تمہارے یہاں یہی ہوتا رہے گا کہ اس نے آگے چھاپ دی ہوگی، اس نے ایسا لکھ دیا ہوگا، یہ تصرف ہو گیا ہوگا، یا ایسا ہو گیا ہوگا، یہ لوگ یہی بہانے بناتے ہیں جب سے دیکھو۔ جی جی کبھی کہیں گے تصرف ہو گیا ہوگا، کبھی کہیں گے سہو ہو گیا ہوگا، کبھی کہیں گے مس پرنٹنگ ہو گئی ہوگی، یعنی ساری زندگی ان کے یہ کھیل ہو رہا ہے جب پکڑا جاتے تھے۔ اچھا ہاں حضرت، یہ حافظ علی اصغر صاحب کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ ان کا نمبر دیکھو، ابھی میں آپ کا واٹس ایپ ہے نا، جی یہی واٹس ایپ، اسی نمبر پہ واٹس ایپ، انشاءاللہ بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ تو گوا ابھی میں کہاں سی جگہ ہے؟ مڈگاؤں میں ہوں۔ ہاں تو تھوڑا بہت نوٹ کرا دو پیغام تاکہ عوام تک پہنچے۔ کتنی مسجدیں ہیں گوا میں؟ ابھی گوا میں تو قریب میں تو 2 مسجد یہاں پہ بریلویوں کی ہے، ایک مسجد جماعت اسلامی کی ہے، تین، اور ایک مسجد قبا مسجد کے نام سے وہ جماعت والوں کی ہے، چار، اور کچھ دوری پہ ہے مسجد صدیق، وہ وہ بھی جماعت والوں کی ہے، پانچ، اور کچھ دوری پہ چاند واڑہ نام کا ایک جگہ ہے، ہاں، تو وہاں پہ 3 مسجد ہے، ایک اہل حدیث کی ہے، اور ایک بلال مسجد جو ہے وہ جماعت والوں کی ہے، اور ایک بریلویوں کی ہے۔ مطلب برابری کی ٹکر ہے۔ ہاں پھر ادھر ہاؤسنگ بورڈ ہے تھوڑی دور میں، وہاں پہ پورے کے پورے شاید 2-3 مسجدیں ہیں، وہ سب بریلویوں کی ہیں۔ تو مطلب برابری کی ٹکر ہے، ہاں برابری کی آدھے چکر ہے، آدھے ہی ہیں لیکن جماعت کی۔ کوئی مناظر نہیں نا ہے، اب آپ لوگ جیسے بولتے ہیں ویسا کوئی بولنے والا نہ ہے۔
اور نہیں سب وہ کچھ امام دن لوگ ہیں اپنا دبے زبان بولتے ہیں تو اس سے کوئی اتنا اثر نہ پڑتا ہے. گوا میں تو گئے انگریز آتے رہتے ہیں نا، جی گوا میں تو انگریز آتے ہیں نا انگریز، ہاں 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 اس لیے امام لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حرام خوری بھی کر سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے. ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج کے اماموں کا. جی جی اور سنو، ان جی کی ایک پلاننگ چل رہی ہے بریلیوں کی کہ ہمیں پوری دنیا میں بس اعلیٰ حضرت کو منوانا ہے، ہاں ہاں باقی صحیح بول کسی رہے کو نہیں منوانا، نہ ہیں، صحیح صحابہ بول کو رہے ہیں. یہ منوانا نہ سننے کو اہل بیت. تیار نہیں نا ان کے خلاف. اور یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے کہ صحابہ کا بیچ بیچ میں نام لیتے رہو تاکہ پبلک یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کو نہیں مانتے. جی یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی پلاننگ جی کہ کبھی کبھی امام حسین کا نام لے لو، کبھی حضرت ابوبکر، کبھی حضرت عمر کا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ صحابہ کو ہی مانتے ہیں. ہوں تو مانتے تو ہیں، نام ماتر مانتے ہیں. زیادہ تر یہ فاضل بریلوی کو ہی منواتے ہیں، انہی کو مانتے ہیں بس. جی جیسے نبی کو مانتے ہیں نا ہم لوگ، اسی طرح یہ فاضل بریلوی کو مانتے ہیں، ہاں صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جیسا ان لوگوں کا بالکل رویہ نبی ہے. کی طرح سے جی مانتے ہیں، ایک دم بالکل نبی کی طرح سے. جی جی اگر کوئی کہتے میں فاضل بریلوی کو مانتا ہوں تو پھر پوچھیں گے کیا مانتے تم نے؟ ارے بھائی مانتے ہو نا 150 کہ نہیں نہیں کیا ہاں مانتے ہو؟ جی اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں ان کی ہر بات نہیں مانتا، بس تم کافر، بس اسی بات پہ کافر بنا دیں گے صحیح بات ہے صحیح بات ہے. کہ ہر بات نہیں مانتے. کیا شک ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کا مطلب تمہیں شک ہو رہا ہے، تو بس اسی بات پہ کافر بنا دیں گے، مردود یہ بنا دیں کتنے گے، میں گمراہ بنا دیں 100 روپے کرتی ہیں. گے. یہ کوٹا میں ایک مولوی ادریس ہے، رامپور کا رہنے والا ہے. سنو، ہوں یہ کہہ رہا تھا میں حج کرنے گیا تھا تو میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی جماعت سے، ایک بھی نماز. یعنی اس ہاں میں جی میں نے پوچھا بولو جمعہ یار کی بات جلدی. آئی تو کہہ رہا جمعہ میں نے ہوٹل میں پڑھا تھا، ہوٹل میں جمعہ پڑھا تھا اس نے. ہاں اب بتاؤ ہوٹل میں کیا جمعہ قائم ہوتا ہے صاحب؟ نہیں ہوٹل میں کیسے جمعہ قائم ہوگا. تو یہ کہہ رہا تھا میں نے ہوٹل میں جمعہ قائم کیا. یہ ادریس کوٹا میں ہے، رامپور کا رہنے والا ہے. بتائیے. وہ کہہ رہا تھا جس نے 40 دن کی وہاں نمازیں پڑھی ہو، جس حاجی نے، وہ سب لوگ 200 نمازیں دھو رہا ہے پوری کی پوری. بتائیے. جنہوں نے ان اماموں کے پیچھے پڑھ لی مسلمان جان کے، وہ پوری نمازیں دھو رہا ہے. اور اگر امام کو مسلمان سمجھ کے پڑھ لی تو ان کے نزدیک، بریلیوں کے نزدیک، وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی جی کافر بھی ہو گیا حاجی، تو اب اس بتائیے. کا حج بھی ختم ہو گیا، نمازیں بھی ختم، دوبارہ حج کرنے جائے وہ پھر. صحیح بات ہے. دوبارہ کیسے جائے گا؟ پھر تو پہلے ہی رویہ اپنائے گا. نہیں وہ ان کا وہ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر انجانے میں پڑھی ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان تو رہے گا لیکن نمازیں دھونا نہ پڑیں گی. اور کہا کہ اگر اس کو مسلمان جان کے پڑھی امام کو، تو اب یہ بے وقوفی ان بریلیوں کی دیکھو، کافر جان کے کون نماز پڑھے گا امام کے پیچھے؟ صحیح بات ہے. کافر جان کے ان کی عقلیں دیکھو کہاں کھو گئی. کہتے ہیں کہ اگر امام کو مسلمان جان کے نماز پڑھی تو کافر ہو جائے گا. صحیح بات تو ہے. یہ مولوی جی کوٹا نے مسئلہ وہاں پہ بتایا ہے یہ تو کہ گمراہ 200 ہے نمازیں بالکل. دھو رہا ہے پوری 40 دن کی. جی اور اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، خود کہہ رہا میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی جماعت سے. بتائیے کیا فائدہ ہوا یعنی جانے کا. کافر سمجھتا تھا وہاں کے اماموں کو. پھر جب اس سے بات کی کہہ رہا میں نے کافر کب کہا، یعنی صحیح کہہ رہا بات ہے. میں نے کافر کب کہا. ارے جب تو نے کافر نہیں کہا تو تو نے مسلمان بھی کب سمجھا ان کو؟ صحیح بات. اگر تو ان کو مسلمان سمجھتا تو نمازیں پڑھتا جماعت سے. کہہ رہا کہ میں نے ایک بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، جمعہ تک نہیں پڑھا. کہہ رہا جمعہ تو وہ کہہ رہا نا میں نے ہوٹل میں قائم کرایا. تو پھر سے جنت کی کیاری میں بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی. صحیح بات ہے. نہیں کیسے نہیں پڑھی ہوگی؟ معلوم ہے جنت کی کیاری میں نماز وہ جنت کی ایسے کیا. کہ جنت کی کیاری میں تو پہلے وہی نماز پڑھے گا، اسی کا نمبر آئے گا جو پہلے سے ہی موجود ہے مسجد نبوی میں. صحیح بات ہے. اب یہ ایک دم ہوٹل سے کہاں سے آگے نمبر لگا دے گا وہاں پر؟ صحیح بات ہے. آپ کو تو معلوم ہے کتنی بھیڑ ہوتی ہے، تو ان کا ہی نمبر بہت. لگتا ہے جنت کی کیاری میں جو پہلے سے ہی موجود ہے مسجد نبوی میں. ہاں ہاں صحیح بات ہے. اس میں تو تو یہ عزیز تو ہوٹل میں رہتا تھا تو یہ سے جنت کی کیاری سے ہی محروم رہا. بالکل. اب یہ جھوٹ بول دے گا نہیں نہیں میں نے تو جنت کی کیاری میں، یہ تو یہ بھی کہہ دے گا میں نے 50 رکعت نماز پڑھی. ارے سب 2 جھوٹ رکعت کے بکواس بعد تو 2 کرتے ہیں رکعت سب. پڑھنا مشکل ہے. کہہ دے گا نہیں نہیں میں 40 رکعت پڑھی. کچھ بھی کہہ دے گا، جھوٹ بول دے گا. ہاں ہاں صحیح بات ہے. وہ یہ بلکہ یہ جھوٹی بھی پہ تو کہہ دے، قائم ہو ہے. سکتا ہے یہ بھی بس یہ کہہ دے کہ کہہ رہا تھا میں نے تو مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھائی. اب ایسے تو میں بھی پڑھا دوں گا، 2-4 مریدوں کو لے جا کے میں پڑھا دوں، آپ بھی پڑھا دو. جب تو اتنی بڑی مسجد ہے کہیں بھی لے جا کے آپ جماعت پڑھ لوں گا جا کے. ہاں کہیں بھی کونا میں لے جا کے پڑھا دے. ادریس تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو مسجد نبوی کے مین مسلح پہ جہاں امام کھڑا ہوا تھا وہاں جا کے نماز پڑھا دی. وہ تو یہ لوگ کچھ بھی جھوٹ بول دیتے کچھ ہیں بھی صاحب، ان کا جھوٹی پہ کوئی قائم ہے. بھروسہ ان کا دھرم جھوٹی پہ قائم ہے. نہیں. جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ آدمی جھوٹ سن سن کے ہی وہ پریشان ہو جائے ابھی کہ یار. حضرت آپ کا بیان سنتا ہوں اور ان لوگوں کا مناظرہ سنتا ہوں جو آپ کو برا بھلا بولتے ہیں نا، اتنا میرا ٹینشن ہوتا ہے کہ قاعدے کی بات نہیں بولیں گے، نہیں بس بولے لڑنے کو تیار ہوں گے. گالی گلوچ پہ آپ کو برا بھلا بولتے ہیں نا، میرا ایک دم دماغ کھولنے لگتا ہے. نہیں. وہ اس وجہ سے بھی کافر مانتے ہیں کہ آپ امام حرم کو کیوں مسلمان مانتے ہو.
مسجد نبوی کے میں امام کو کھلے عام مسلمان کہتا ہوں نا، اور مانتا ہوں، وہ سب کو کہتا ہوں بھی، کیونکہ نماز پڑھو جماعت سے، اور دیوبند والوں کو بھی تو اس وجہ سے کافر مانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو مسلمان کو مسلمان سمجھ لے وہ بھی کافر ہے۔ اب سوال یہ ہے نا حضرت کہ یہ کیسا دھرم ہے، یہ کیسا دھرم ہے کہ جو مسلمان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے ان کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک؟ ہاں بتائیے نا، اب یہ کون سا یہ طریقہ اپنایا ہے کہ بھائی ہمارا جھگڑا فلانے سے ہے تو سارے لوگوں کو بولے ان سے بات مت کرو، ان سے لڑو گے تو میری سے دشمنی ہو جائے گی، اور یہ اگر کون سا آپ نے طریقہ؟ جامع ازہر کے اماموں کو مسلمان مان لیا تب بھی ان بریلویوں کے نزدیک کافر ہے، لیکن یہ ان کو مجبوراً سنی بنا دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اپن پڑھنے جا رہے ہیں، اگر اپن نے ان کو بھی وہابی بنایا تو اپن پھنس جائیں گے۔ ہم کو تو ایسا لگتا ہے نا حضرت کہ ابھی جو ہم لوگ زندہ ہیں ابھی، ہاں تو اس زمانے میں اس سے بڑا گمراہ مسلک کوئی نہیں ہے۔ ہاں، قادیانی ہے تو وہ بیچارے اتنا گمراہ نہیں کرتے، وہ اتنے کرتے ہیں نہیں، گمراہ، ہاں 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 لیکن ہاں، وہ ایسا تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ بک رہا ہوں کافر کہہ رہا ہوں بار بار ہر کسی کو۔ جی چلو ٹھیک ہے، ان سے تو اپن کا کوئی تعلق ہی نہیں، قادیانی تو ہے ہی نہیں، کم ہے۔ صحیح بات۔ اچھا شیعہ ہیں تو شیعہ بھی ایسے کافر نہیں کہتے سنیوں کو، دیوبندیوں کو؟ ہاں ایسے کھلم کھلا کافر کیوں کہیں گے؟ شیعہ تو مسلمان مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ آپ اجمیر شریف جاؤ کبھی تو وہاں پر شیعہ ہیں زیادہ تر، لیکن وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند والے کو بھی، بریلی والے کو بھی، اہل حدیث کو بھی مسلمان مانتے ہیں۔ یہ شیعوں میں کتنی بڑی اچھائی ہے صاحب، صحیح بات ہے کیا نہیں صاحب؟ ہے۔ اب بریلی والے تو آپ کے بمبئی میں جو ہے نا مفسر اعظم عالم امام اہل سنت حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب، یہ پٹھان ہے، فیض آباد کے رہنے والے ہیں، اور بمبئی میں اسماعیل حبیب مسجد کے امام ہیں، تو انہوں نے پوری تفسیر قرآن کی سنا چکے ہیں غالباً، یہ بریلیوں کے پہلے عالم ہے وقت کے جو قرآن کی تفسیر سنا چکے ہیں، ورنہ بریلیوں میں تو قرآن کی تفسیر سنانے والے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو بھی بریلیوں نے مسلمان نہیں مانا، اس لیے کہ یہ علماء کونسل میں دیوبند والوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں بمبئی میں؟ علماء کونسل کا مطلب اس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب مل کے بیٹھتے ہیں۔ تو اب بتاؤ جو ان کے نزدیک وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، مسلمان نہ مانے بلکہ خالی بیٹھ جائے جب بھی مسلمان نہیں ہے، یعنی خالی بیٹھ جائے جب بھی مسلمان نہیں ہے، نماز نہ پڑھے جب بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تو ان کے نزدیک تو سلام مصافحہ سب حرام ہے نا۔ نہیں اچھا، یہ خود جا کے تو بیٹھ رہے ہیں نا جامع ازہر میں، یہ تو خود جاتے ہیں نا، دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا جامع ازہر مصر میں، وہاں تو بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھیں گے، یہاں وہاں آنے کے بیٹھیں بعد سب تفرقہ شروع کریں گے۔ نہیں، جامع ازہر مصر میں تو ان کی ایک نہیں چلے گی، وہاں کے عالموں کے سامنے ہاں صحیح بات وہاں ہے۔ لات گھوسے دے کے بھگا دیں گے ان کو، اگر انہوں نے ایسی باتیں کی نا کہ صاحب وہ کافر ہے، امام اعظم کافر ہے، مسجد نبوی کا امام کافر ہے، دیوبندی کافر ہے، تو شاید لات گھوسے دے کے بھگائے، چوٹڑوں پہ لات مار دیں، نہیں تو ان کا اخراج کر دیں، نکل جاؤ باہر، نہ مارے تو یہ ہو سکتا ہے کان پکڑ کے کھینچ دے بری طرح سے، پوری طاقت سے۔ ارے وہ غصہ بھی آ جائے گا بھوسوں کو وہاں پر جانا، یہ اٹھا کے پٹک دے ان کو، یہ بریلویوں کو، یہ جو جوکھن پور کے لڑکے پڑھ رہے ہیں نا وہاں پر، کمال مصطفیٰ ہے یا کوئی لڑکا ہے، اس کو اٹھا کے پٹک دیں گے کہ نہیں وہاں کے لوگ پوری طرح سے سب مل کے، جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں ادھر کے، غصہ آ جائے تو۔ اس نے اپنے باپ کو بلایا تھا مناظرہ کرانے کے لیے جامع ازہر مصر میں، منع کر دیا وہاں کے مولوی نے، وہاں کے استاد نے، کہ یہاں کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، فتنہ گری انڈیا میں رکھتے دی، انڈیا میں فتنہ گری ہوگی تمہاری۔ وہاں کے جو استاد ہیں نا شریف صاحب، احمد شریف صاحب، انہوں نے کہہ دیا فتنہ گری نہیں ہوگی یہاں پر، تیمور النگ جو گیا تھا نا رچھا سے، اسے منع کر دیے تھے انہوں نے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ یہ کمال مصطفیٰ باپ کہہ رہا کہ میں نے 4 سبق جامع ازہر کے طلبا کو پڑھا کے آیا ہوں، تیرے باپ نے بھی پڑھایا 4 سبق، تو کیا پڑھا گا سالے، عربی تو تجھے آتی نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ عربی تو بول نہیں رہا، کہہ رہا تھا قال الیہود کہہ رہا تھا، قال الیہودوں کو قال الیہود کہہ رہا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے نام، خود ہی کہہ رہا ہے نام تو دوسرا کہے گا، تو کیوں نام کہہ رہا ہے؟ یعنی جیسے تقریر کر رہا ہے نا وہ عربی میں، وہ کچھ اپنے میجورٹی کے لوگ بٹھا لیے ہوں گے اس نے جامع ازہر مصر میں، تو بار بار کہہ رہا ہے نام، ارے نام تو وہ کہیں گے جو سن رہے ہیں، وہ خود ہی نام کر رہا ہے۔ اس میں میں نے پتہ لگا کہ سارا بناوٹی کلپ ڈالتا ہے ویڈیو۔ اور سنو، جی ایک پلاننگ ہو چل رہی ہے کہ یہ لوگ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، سنا آپ نے؟ یہ بریلوی لوگ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، منع کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، وہ تو معلوم ہے نا، معلوم ہے نا، سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں۔ جی جی۔ اب بتاؤ جو امام حسین علیہ السلام کی والدہ ان کو یہ علیہ السلام نہیں کہتے ہیں، اور فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اور اس پر درود سلام بھی بھیجتے ہیں، عرس اعلی حضرت ہوتا ہے نا، اس پر فاضل بریلوی میں درود سلام دونوں بھیجتے ہیں عربی میں، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وآلہ علی المولا الامام احمد رضا البریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے پڑھتے ہیں شجرہ،
दरूद भी पढ़ते हैं, इस पर सलाम भी भेजते हैं, और इमाम हुसैन को कोई ने सलाम कह दिया तो इनके ये जल मरते हैं। वो मुफ्ती शेहजाद आलम जल मरेगा, वो मुफ्ती शकील भी जल मरेगा, और अरसलान रजा, फैजान रजा, ये रामपुर वाले सब जल मरेंगे कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों कहा। बल्कि हो सकता है अगर इनकी महफिल में कह दिया धक्के देके भी निकाल दें, धक्के देके भी मार दें, गिरा के भी मार सकते हैं। अगर वो अड़ जाएगा नहीं तो मैं तो कहूंगा हो सकता है पटक के मारें या उसका कपड़ा ही फाड़ दें। यानी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने में कपड़ा ही फाड़ सकते हैं, या गिरा के मार सकते हैं, या उसे धक्के देके निकाल देंगे। अगर उस हालत में किसी ने कह दिया मैं तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहूंगा तो हो सकता है धक्के देके उसको बाहर करें। लिखा हुआ कहाँ मिलेगा जी। और फाजिल भाई को हाँ रज़ियल्लाहु अन्हु खूब कहो, और उन्हें हुजूर भी कहो तो ये सब सुनेंगे। अज़हरी मियां को भी हुजूर कहो, फाजिल बरेलवी को भी हुजूर कहो, और मुफ्तियान को हुजूर कहो, और आला हज़रत ये किसी को नहीं कहने देंगे। ना आला हज़रत ठेकेदारी है, सर्टिफिकेट इनका ही है कि बरेली वालों को भी कहा जाएगा आला हज़रत। और हुजूर का लफ्ज इनके यानी उन लोगों ने इतना आम कर दिया कि अल्लाह के रसूल के अलावा जिसको चाहो कहो, जिसको चाहो कहो हुजूर। हुजूर की कोई अहमियत ही नहीं इनकी दिलों में है, हुजूर लफ्ज की कोई अहमियत ही नहीं इनके दिलों में है। जी सही बात। बनते आशिक रसूल। हमने तो कभी नहीं देखा देवबंदी अपने मौलवियों को हुजूर कह रहा है। हुजूर थानवी कभी नहीं कहते, हुजूर नाथवी कभी नहीं कहते हैं जी। आपने कभी सुना देवबंद वालों को कि हुजूर कहते हों अपने मौलवियों को, या रज़ियल्लाहु अन्हु कहते अपने मौलवियों को? कभी नहीं कहते, सुना हुआ? नहीं, कभी नहीं कहते। अच्छा, आप इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम तो कहते हो ना? ये साइज के लिए वो 95 साइज। हाँ, इमाम हुसैन को तो अलैहिस्सलाम कहते हो ना? वो चलेगा नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बोलते हो ना? जी। एक बार बोल दो ताकि मैं दलील बना लूंगा कि देखो उन्होंने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोल दो एक बार आप जी। ऐसा बोल दो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोल दो एक बार आप जी। एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोल दो आप। मैं हाँ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ, ये लोग नहीं बोलते, ये लोग मना ये लोग नहीं बोलते, ये सब जाहिल गंवार, इनको क्या मालूम है। सलातो सलाम उन पे नहीं भेज सकते हैं। बताओ ये सलाम का मतलब क्या हुआ? यही तो मैं कह रहा हूँ, देवबंद वाले तो बोलते हैं, ये नहीं बोलते यार, कैसे सुननी है। जाहिल है, ये तो वहाबी हो गए फिर एक तरह से, डुप्लीकेट दूसरे नंबर के वहाबी है तो है। ये तो एक तो देखो देवबंदी तो बोलते हैं, जैसे आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, और भी लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते ये कैसे सुननी है। और सुनो, कुरान का हाफिज काफिर मुश्रिक यहूदी ईसाई नहीं हो सकता, कुरान का हाफिज साहिब ईमानी होगा। बस एक बात, देवबंदी लाखों हाफिज हैं, लाखों कारी हैं, और बरेलवियों के हाफिज बहुत कमजोर होते हैं, कच्चे, कुरान इनको सही याद नहीं होता है। बरेलवियों में जो हाफिज होते हैं ना जी, इनको कुरान पक्का। एक तो वो इदरीस रामपुरी तो भूल गया, जो कोटा में इदरीस रामपुरी साजिद जड़ा में, वो तो भूल गया, कुरान ही भूल गया, 20 साल पहले ही भूल गया, कहीं नहीं सुना था तरावी आज तक। और मैं तो कह रहा हूँ 5 पारे भी अगर 5 महीने में याद करके किसी को मुझे सुना दे, कहीं पर सुना दे, और 200 गलतियों के साथ भी सुना दे 5 पारे, तो उसको 50,000 रुपये मैं इनाम दूंगा। 5 महीने में तैयारी कर ले, वो 200 गलतियों के साथ 5 पारे सुना दे। इदरीस रामपुरी नहीं सुना पाएगा, जो कुरान भूल गया हो, इसके पीछे क्या नमाज होगी साहब, तो ले लीजिए। हाँ, और अहमद पटेल जो गुजरात के थे, कांग्रेस के लीडर थे, उनके लिए कोटा में कुरान खानी हुई है, दुआ हुई है, वो देवबंदी थे। वहाँ के मौलवियों ने दुआ की है, कुरान खानी की है। लीडर नेता थे ना, सांसद थे अहमद पटेल गुजरात वाले। तो इदरीस रामपुरी ने तो कुफ्र का फतवा लगा दिया कि जिसने ऐसा किया कुफ्र है, यानी काफिर हो गया वो। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो देवबंदी के लिए दुआ करेगा, कुरान खानी पढ़ेगा या कुरान खानी करेगा, काफिर हो जाएगा। ये तो इनके फतवे मौलवियों के, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक साहब। ठीक है साहब, आप दुकानदारी कर रहे हैं? जी, दुकान कर रहे हैं, ऐसा लगता है आप दुकान पे हैं। हाँ जी। तो कितनी उम्र है आपकी? 55 साल है? हाँ, लगभग। मैंने बता दिया ना आपको, देखो मेरा आइडिया है। कैसे समझ गए आप? वैसे ही मैंने आइडिया से देखा, मैंने 55 साल के लगभग। अच्छा। चलो अच्छा, मुरीद बात किसके? करूँ आपसे? रात में बात करना, 10 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। हाँ, आप मुरीद किसके हो? मुरीद नहीं हुए अभी आप? हम बताएंगे सर, हजरत बताएंगे। अच्छा, शेख अबरार लकड़दोई साहब, ये जो भी हो, मसीह खान साहब, रात में फुर्सत से करता हूँ। अच्छा ठीक है, सलाम। मैं डलवा दूंगा चैनल पे इसको। ठीक, सलाम।